اچھا تفہیم بھائی، ریئل اسٹیٹ پاکستانی معیشت کا ایک یوں سمجھیں کہ ستون ہے، لیکن اس کی نہ کوئی نصاب ہے، نہ کوئی اسپیشلائزیشن ہے، نہ اس والے سے کورسز ہیں، اور اکثر لوگ جو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یا جو نمایاں لوگ ہیں وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، اکثر مڈل پاس ہیں یا زیادہ سے زیادہ میٹرک کیا ہوگا، اور ریلیونٹ اسٹڈیز کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ کسی نے ریلیونٹ اسٹڈی کی پاکستان سے یا باہر سے اور اس نے یہ کام کیا ہو۔ ہاں، یہ آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا اور یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ ہاں جی، پاکستان میں بیریا یونیورسٹی نے کچھ عرصہ پہلے کوئی 3 مہینے کی سرٹیفکیشن لانچ کرائی تھی، کچھ دوستوں نے ہمارے کی بھی تھی، اور پھر وہ اڑن چھو ہو گئی۔ اچھا، اب میں نے سنا کہ این ڈی یو والوں نے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی والوں نے بھی کوئی 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی سرٹیفکیشن لانچ کی ہوئی ہے۔ ان کا بنتا بھی ہے، بیریا والوں کا بھی بنتا بھی ہے، بنتا ہے یار، لیکن اس میں کوئی ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ میں کوئی ہوتا، اپنا ایم بی اے ہو رہا ہوتا، کچھ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی، کیونکہ یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن اور ایک ویل ڈسپلنڈ سوسائٹی کی بات ہے۔ مطلب آئیڈیل کنڈیشن میں یہ چیز ممکن ہے کہ جو جہاں پہ سرو کر رہا ہے وہ اس کا بزنس، مطلب وہ اسپیشلائزڈ ہے۔ بالکل، ہمارے یہاں پھر ریئل اسٹیٹ نہیں ہے نا، پھر آپ سرکاری استادوں کو جا کر دیکھ لیں، سارے یو ای ٹی کے گریجویٹ ہیں، انجینئر ہیں، ڈی وی ایم ڈاکٹرز ہیں، مطلب پی ایچ ڈی تک ہیں، جو 14 اسکیل پہ ایجوکیٹر لگے ہوئے ہیں، ایسے ہیں نہیں ہاں وہ ہیں، ایجوکیٹرز لگے ہوئے ہیں۔ ایڈ تو نہیں کیا تھا، ہاں، انہوں نے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تو انہوں نے بعد میں شاید ڈپلومے شپلومے کیے ہوئے ہیں، وہ شروع میں انجینئر سے بیچارے، تعلیم انہوں نے علم تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے ہی پھر مطلب یہ دیکھیں نا، اگر میں تھوڑا سا پولیٹیکل سیناریو میں چلا جاؤں، ہمارے کوئی بھی پولیٹیشین ہو، جب وہ انڈیا سے تعلقات پہ بات کرے گا تو اسے جوتے پڑیں گے۔ ہمارے مطلب ہماری عوام کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمارا جرنیل امن کی بات کر رہا ہو، جنگ نہ لڑ رہا ہو، اور ہمارا پولیٹیشین نہ جنگ کی دھمکی دے رہا ہو۔ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آوے کا آوا ہی الٹا ہے۔ اگر ہم نے اپنا کسی بھی فیلڈ میں، شعبے میں قبلہ سیدھا کرنا ہے، ایک آؤٹ شیپ سوسائٹی ہے ہماری، جو جہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا، آوے کا آوا، تو اس میں پھر ریئل اسٹیٹ بھی آ جاتا ہے۔ یہاں کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہی پاکستانی اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ کے توسط سے، آپ کے این ایف اسٹوڈیو کے توسط سے اگر کوئی گورنمنٹ آفیشیلس اس بات کو سن رہے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ کائنڈلی اس پہ توجہ دیں۔ یہ اسپیشلی یہ ڈی ایچ اے اور بیریا جیسے بڑے پروجیکٹس کے جو اونرز ہیں، جو کرتا دھرتا ہے، ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے لیے لیبر پیدا کر لیں نا، بالکل، ان کو سنبھالنے کے لیے آپ کو کوئی، ہاں مطلب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ڈی ایچ اے ایک بہت بڑا برانڈ ہے، بیریا بہت بڑا برانڈ ہے۔ انٹرنیشنل رینکنگ میں یہ کہاں ہے؟ یو اے ای میں بیریا اپنے بیریا کے نام سے کتنے پروجیکٹ کر رہا ہے، یا اس رینک میں یہ کہاں پہ آتا ہے؟ ہمارا جو ڈیولپر ہے، کیا وہ کہیں پہ کسی بھی لیول پہ برج الخلیفہ کے کسی کوئی پروجیکٹ ہیڈ کر رہا تھا؟ برج العرب کو اس نے بنایا، یا جتنے دبئی میں مطلب یو اے ای ہے دنیا میں ریئل اسٹیٹ کی جنت، جہاں پہ تعمیرات ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہم کون سے نمبر پہ آتے ہیں؟ مطلب ہم نہیں کر سکتے مقابلہ۔ مطلب یہاں پہ تو آپ کو پوری اسٹیٹ کی پاور چاہیے، آپ اکیلے دوڑنے والے ہوں اور اسٹیٹ ریسورسز آپ کے ساتھ ہوں تو آپ فاتح ہیں، پھر آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا نا۔ جیسے ایک مثال ہم کل ڈسکس کر رہے تھے۔ ہاں بالکل۔ تو جب مسئلہ یہ والا ہے، تو کائنڈلی وہ اہل اقتدار اور اہل اختیار سے گزارش ہے کہ کم از کم باقی شعبوں کا تو اپنی جگہ پہ، کم از کم ریئل اسٹیٹ کے ساتھ یہ ظلم مت ہونے دیں۔ اب مزید کوئی ڈگری، کوئی کورس کچھ اس حوالے سے باقاعدہ انٹروڈیوس کرائیں یونیورسٹیوں میں، تاکہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے نا، ہم یہاں سے لوگ نکلیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کرائیں ہمارے اس شعبے کو۔ ہم نے بہت کچھ دیا ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کو یار، بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ مطلب ٹیکنیکلی تو یہ بنتا ہے نا کہ ہمارا سول انجینئر جو ہے نا، وہ دنیا کا جانا مانا سول انجینئر ہونا چاہیے۔ بالکل، جتنا ہمارا ریئل اسٹیٹ پہ وہ زور ہے نا، تو ہمارے انجینئر کو دنیا کا جانا مانا انجینئر ہونا چاہیے۔ ہمارا پٹواری جو ہے نا، وہ کوئی مطلب دنیا کے عالمی لیول پہ جانا چاہیے نا، ہاں لیکچرز دے۔ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو کسی دن اگر اہل اقتدار اور اہل اختیار کو اس کی ضرورت پڑی پاکستان میں تو شاید ہو بھی جائے گا، ابھی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کی بیک سٹوری جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میرا انالیسز ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہمارے ہاں نام ہے بلیک منی ڈمپ کرنے کا، اور وہ بلیک منی یہ ہم جیسوں کی 2 4 6 لاکھ یا کروڑ 2 کروڑ والی بلیک منی نہیں ہوتی، وہ اربوں خربوں روپے ہوتے ہیں۔ وہ ڈمپ کرنے کے لیے تو اسے جو بلیک منی کما کے پھر وہ اس میں لگا رہا ہے، اس کا ویژن نہیں ہوتا، اس نے اپنے پیسے وائٹ کرنے ہوتے ہیں، اس نے کوئی ویژن کے تحت بزنس نہیں کرنا ہوتا۔ تو وہ اس لیے
پھر وہ اس کا جو بھی وہ جہاں اسے ملتا ہے جیسے اسے کام ملتا ہے وہ ویسے کرتا جاتا ہے. یہ ریئلٹی ہے اس انڈسٹری کی, ایسے ہی اس ملک کی ریئلٹی ہے. تو یہ بڑی مطلب افسوسناک صورتحال ایسے کہہ سکتے ہیں. اچھا تفہیم بھائی, یہ بہت سی سوسائٹیز جو اب سلو ہو گئی ہیں وہاں پہ خالی پلاٹ پڑے ہیں اور بے تحاشا خالی پلاٹس پڑے ہیں, یا ورٹیکل بلڈنگس ہیں ان میں خالی اپارٹمنٹس یا دکانیں پڑی ہیں, ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ ہاں بلال بھائی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کے دو سیناریو میں ہم اس جواب کو سوال کو دیکھیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ جو ابھی خالی پڑا ہے آیا وہ کب تک خالی پڑا رہے گا, ایسا خالی رکھنا فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے. تو اس کا تو سیدھا سا طریقہ جواب یہی ہے کہ بھائی جو اگر کوئی پہلے زمین زراعت کے لیے استعمال ہو رہی تھی وہاں سے کچھ ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا تو وہ زراعت ختم کر کے, جس طرح ابھی یہ DHA9 پریزم ہے, ایک بہت لمبا چوڑا میدان خالی پڑا ہے لاہور کا DHA9 پریزم, تو اب وہاں سے بے زراعت بھی نہیں ہو رہی اور وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا, وہ صرف پلاٹ ہی پڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایسے ہم رنگ روڈ پہ جاتے ہوئے دیکھیں تو ان ون آئی بلنک نا, تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یا تو کھیت ہونے چاہیے یا گھر ہونے چاہیے, ایسے زمین کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک حد تک تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس پورے سیناریو کو وائڈ اینگل پہ دیکھیں تو پاکستان میں یہ ایک سیٹ اپ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ یا کچھ پالیسی میکرز جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے مطلب کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں. اب ایک زمانے میں پاکستان میں فیصلہ ہوا تھا کہ GTS گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس نہیں چلنی. ٹھیک ہے, وہ ایسا اس ادارے کو تباہ کر کے اپنی اس حرکت کو جسٹیفائی کیا گیا, پھر پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز کو مارکیٹ میں لایا گیا. یہ ہماری جنریشن نے یہ ہوتے دیکھا ہے. اچھا اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب ریلوے نہیں چلنے دینی, تو پاکستان میں موٹر ویز کے جال بچھ رہے تھے, سڑکیں بن رہی تھیں کیونکہ بس ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنا تھا, ریلوے پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں تھے. ابھی تک نہیں ہے, ایسے ہیں نا. PIA کے بارے میں کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے. تو اگر ہم میونسپلٹی سروسز کی بات کریں کہ صفائی ہے, گلی محلوں کی صفائی ہے, سیوریج ہے, پینے کا صاف پانی ہے. اب میرا خیال ہے, میری ایک سکس سینس کہتی ہے یا ڈیپ انالیسس یہ کہتا ہے کہ یہ جو خالی جگہیں ہیں نا, اب یہ انتظار کریے جلدی آباد ہوں گی کہ اسٹیٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو سیوک کمیونٹیز ہیں یا میونسپلٹی سروسز ہیں یہ پرائیویٹ بندے کے پاس جانی چاہیے. مطلب آپ اندرون شہر کی, میں 4 شہر گھومتا ہوں, اسلام آباد, پنڈی, لاہور اور ملتان, تو اندرون شہر میں کہیں بھی کوئی میگا پروجیکٹ نہ سیوریج کا نظر آتا ہے, نہ کوئی یہ جہاں پہ بجلی کی وہ تاروں کے گچھے بنے ہوئے ہیں, کہیں پہ وولٹیج لو ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, ٹرانسفارمر تبدیل نہیں ہوئے, بارش آ گئی تو 4 دن پانی نہیں جاتا. تو مطلب یہ ساری چیزیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے کہیں اندرون شہر میں کوئی منصوبہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ TMA کے پاس بجٹس نہیں ہوتے. بجٹ کس کے لیے استعمال بارشوں کے دنوں میں نا میم بنتی ہے. ہاں بالکل, بیریا کراچی والے کہتے ہیں کہ یہاں بارش ہوئی ہے لیکن پانی کھڑا نہیں ہوا. ہاں, تو دوسری طرف وہ جو بجٹ ہے وہ کہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ, آپ یہیں لاہور پہ دیکھ لیں 40 کلومیٹر کا, 30 کلومیٹر کا آپ کو سگنل فری کوریڈور ملتا ہے. مطلب یہ جتنے لاہور کے ارد گرد وہ ہیں, یہ اوور ہیڈ بریجز ہیں یا انڈر پاسز ہیں, ان کو دیکھیں یہ اپروچ کہاں تک کر رہے ہیں, DHA کے دروازے تک اپروچ ہونی ہے. ایسے نہیں ہے, آپ ٹھوکر سے شروع کینال روڈ اور وہاں پہ آپ دیکھیں کتنے وہ انڈر پاسز کتنے ہیں, وہ سارے یا ادھر سے کالا شکاکو سے مرید کے سے آپ کو وہ شروع ہوتے ہیں, اوور ہیڈ بریجز شروع ہوتے ہیں, فلائی اوورس, وہ کرتے کرتے رنگ روڈ ہے, یہ سارا ایسے ہی ہے. تو اس کا اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں مرکزی خیال اس ساری چیز کا نکالیں, خلاصہ نکالیں, تو خلاصہ اس کا یہی بنتا ہے کہ بھائی ان خالی جگہوں کو اب آباد ہی ہونا ہے کیونکہ اسٹیٹ پالیسی میکرز یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب مزید میونسپلٹی پہ بجٹ نہیں لگانا. میونسپلٹی سروسز پرائیویٹ, جس طرح ایجوکیشن پرائیویٹ ہو چکی, ہیلتھ پرائیویٹ ہو چکی, ٹرانسپورٹ پرائیویٹ ہو چکی, اس کے یہ اب سیوک سروسز بھی پرائیویٹ ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو اپروچ دے کر, اپروچ روڈز ان کے فلائی اوورز بنا کر, انڈر پاسز بنا کر فاصلوں کو کم کیا جا رہا ہے اور اندرون شہر سے لوگوں کو ادھر آباد ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اور یہ ہماری اسٹیٹ کا عوام سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہے. اسٹیٹ ایسے ہی, ہماری اسٹیٹ ایسے ہی عوام سے مخاطب ہوتی ہے, پولیٹیکلی سینس میں نہیں ہوتی, اسی طرح ہی ہوتی ہے, حالات بنا دیتے ہیں. ہاں, اس طرح کے حالات بنائے جاتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو خالی جگہیں پڑی ہیں یہ بہت زیادہ دیر تک خالی رہ سکیں. اب تفہیم بھائی پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے 2-3 سوال ہیں. ایک تو ورٹیکل لیونگ کا جو کنسیپٹ ہے
پاکستان میں پچھلے کچھ ٹائم سے اس پر کام شروع ہوا ہے اور ہمیں بلند و بالا عمارتیں بنتی نظر آئی ہیں بڑی تیزی سے. یہ پاکستان میں کتنا ٹائم لگے گا یہ رائج ہونے میں؟ لوگ اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیں گے کیونکہ بلڈنگز بن رہی ہیں اور خالی ہیں؟ بالکل ورٹیکل لیونگ ایک دنیا میں جو ابھی یہ پالیوشن ہے یا بڑھتی آبادی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ورٹیکل لیونگ ایک سٹینڈرڈ ہے دنیا میں, ہونا چاہیے ایسا, اور پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. اگین بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتے, ہماری مارکیٹ تجربے کر کر کے سیکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, جو ورٹیکل لیونگ ہمارے یہاں سٹینڈرڈ ہے نا وہ کراچی کا ہے صرف, ایسے ہی ہے نا. لاہور میں یا اسلام آباد میں بھی ایک ٹرینڈ ہے, لیکن یہاں عیاشی سمجھا جاتا ہے نا, ایلیٹ کے لیے, یا وہ لوگ جو اوورسیز تھے اور پاکستان آئے تو انہیں وہیں ویسا ہی کچھ ماحول چاہیے, تو یہاں پہ عام آدمی سے ذہنی طور پر ابھی تک نہیں ایکسیپٹ. اچھا, وہ ایکسیپٹنس ہو جائے گی ود دا پیسج آف ٹائم. اگر وہ کوئی مطلب جو ایکسیپٹنس 20 سال بعد ہونی ہے نا, وہ آج بھی ہو سکتی ہے اگر اسٹیٹ اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے, اسٹیٹ سیریس ہو جائے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ وہی ہے جس طرح سوسائٹیوں میں مسئلہ ہوتا ہے, اسی طرح یہ ورٹیکل بلڈنگ میں مسئلہ ہے کہ بھائی پروجیکٹ کا ابھی کھڈا نہیں مارا ہوتا, اوپر ایک بڑا سا بورڈ لگتا ہے اور اس کے 10ویں فلور پہ 1800 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ بکنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے دنیا میں بھی, ایسے ہی بکتا ہے. اور پھر مسئلہ وہی ہے کہ وہ اس کی قسطیں لے کر ہی اگلے نے کھڑا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دنیا میں قسطیں لے کر کھڑا کرنے والا نظام نہیں ہے, اس لیے وہاں کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں شروع میں ابھی تو تجربے چل رہے ہیں نا, ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چوتھا پانچواں پروجیکٹ ڈیفالٹ کرے گا. ابھی تو یہاں پہ دیہڑی باز وارداتیے ہیں, واردات کریں گے نکل جائیں گے, واردات کریں گے نکل, پھر کسی لیول پہ جا کر کسی اسٹیٹ کو ہوش آئے گا, وہ کچھ رول اینڈ ریگولیشن پاس کریں گے. یا مارکیٹ جس طرح فائلوں کے حوالے سے ابھی مارکیٹ گندی ہوئی ہے نا, تو اس حوالے سے ایک بار مارکیٹ گندی ہوگی, کوئی یقین نہیں کرنے کو تیار ہوگا, پھر پوزیشنیبل پروجیکٹس دیے جائیں گے. پھر ڈیولپر, ابھی اسلام آباد میں یہ تھوڑا بہت, اسلام آباد میں پچھلے 1.5-2 سال میں بہت بڑے فراڈ ہوئے ہیں اس میں, اپنا یہ اپارٹمنٹس وغیرہ میں نا. اب وہاں پہ بلڈرز پوزیشن اپارٹمنٹس دے رہے ہیں, پوزیشن یہ چیزیں. تو ابھی ہم لوگ بہت سارے تجربات میں سے اس حوالے سے پاکستانی مارکیٹ ابھی بہت تجربات سے گزر رہی ہے. ہاں, تجرباتی مراحل سے گزر رہی ہے. لیکن بلڈر کو اور سننے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں نا خالی پلاٹ سے زیادہ بلڈ پراپرٹی کی جو ویلیو ہے نا وہ نظر آنی ہے. مطلب اگر 2021 کی بات کریں, میں بیریا پنڈی میں کام کر رہا تھا, 2021 میں پراپرٹی کا عروج تھا پاکستان میں. 5 مرلے کا گھر ادھر مل رہا تھا اس زمانے میں 1.5 کروڑ, 1.25 کروڑ, 1 کروڑ 30 لاکھ 35 یہاں پہ مل رہا تھا. تو اب وہی 5 مرلے کا بنا ہوا گھر نا 2.25 کروڑ سے شروع ہو, 2.25 کروڑ آسکنگ ہوتی ہے, 2.15, 2.10, 2.5 پہ کہیں پہ اس کی بات بن جاتی ہے, 1.90 پہ. مطلب یہ ہے پلاٹ کی قیمت کم ہوئی ہے, پلاٹ کی قیمت کمپیریٹیولی یا بڑھی نہیں ہے, اگر کم نہیں ہوئی تو بڑی نہیں ہے, اتنی نہیں بڑھی, ہاں جتنی انفلیشن بڑھی ہے اتنی بھی نہیں بڑھی. لیکن میٹیریل کا ریٹ جو کہ پڑا ہے تو ڈیولپ پراپرٹی کی. اسی طرح ہی ورٹیکل بلڈنگز میں اگر بات کی جائے تو ورٹیکل بلڈنگز میں 2 طرح کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, ایک آپ کی ہوتی ہے ریزیڈینشیل, دوسری ہوتی ہے کمرشل. میں ورٹیکل بلڈنگ کے حوالے سے جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ریزیڈینشیل کو ریکمینڈ کرتا ہوں. کمرشل کا یہ مسئلہ ہے کہ لاہور میں شاید اتنا نہیں ہے, اسلام آباد میں ایک سوسائٹی میں 6-6, 8-8 کلومیٹر کے وہ ہیں بزنس ہب ہیں جہاں صرف ہائی رائزز ہیں. اب ان کمرشلز میں ہمارے ہاں چونکہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے نہیں پاکستان میں, باہر سے بھی کوئی نہیں آنا وزٹ کرنا ہے ہمیں. مطلب باہر کے نام پر چینی اور فارسی بان افغانی متھے لگتے ہیں جن میں پیسے سے بالکل نہیں خرچنے ہوتے ہمارے ادھر. تو مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں کھاڑی, مطلب آپ کپڑوں کے برانڈ لے لینا, 8-10 برانڈ ہیں ٹوٹل, تو وہ کتنے میک ڈونلڈ کی دکانیں, کتنے کھاڑی کے آؤٹ لیٹس کھل جائیں گے, کھاڑی دونوں میں تو نہیں آئے گا. تو اس طرح وہ کتنی کھل جائیں گی. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہوگا جو کمرشل دکان والا بندہ ہے نا اس کو وہ رینٹل انکم نہیں رینٹل ویلیو نہیں مل رہی ہوگی. ابھی تو وہ بنے جا رہے ہیں یا کام مل رہی, لیکن آبادی بڑھ رہی ہے. جہاں پہ 2 کروڑ کا 5 مرلے کا مکان ہے وہاں پہ 5 مرلے والا اپارٹمنٹ 1 کروڑ میں 80 لاکھ میں 90 لاکھ میں مل رہا ہے. بالکل یہ فرق ہے اس ٹائم, تو یا 1.25 کروڑ میں مل رہا ہے. تو اس طرح کر کے میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ اگر اسپیشلی جو اوورسیز ہیں باہر بیٹھے ہیں ہمارے دوست,
وہ ہائی رائزز میں اگر انویسٹ کریں تو ریزیڈینشیل میں انویسٹ کریں، اور پھر بلڈر کی پروفائل وغیرہ جانچ کر دیکھ کر یا کسی ریئلٹر کے ذریعے کریں، جو پروفیشنل ریئلٹر کے ذریعے، جو بعد میں فالو اپ بھی آپ کو دے سکے۔ ٹھیک ہے۔ تفہیم بھائی، پلاٹ لیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کہ عام آدمی پہلی دفعہ پلاٹ لے رہا ہے، کسی سوسائٹی میں اس نے پلاٹ لینا ہے، تو اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یا پھر دوسرے الفاظ میں، ایک ڈیولپر کس طرح سادہ لو عوام کو لوٹتا ہے؟ اچھا بلال بھائی، یہ جو آپ نے سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے، یہ میرے خیال میں پبلک اٹریکشن کے لیے آپ نے کیا ہے۔ میں بدقسمتی سے ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہمارا ہر امیر آدمی چور ہوتا ہے، ہر بزنس مین چور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈیولپر، میں اس کو یوں کہہ لیتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیولپر ایک فلاپ سوسائٹی ہے یا ایک فراڈ سوسائٹی ہے، تو اس کا ڈیولپر عوام کو کیسے لوٹتا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے عوام نے کیا کرنا؟ ہاں، یہ سوال آپ کا بنتا ہے۔ دیکھیں، ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی جو وہ بیسک، اس کی جو وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی کیمسٹری ہے۔ کیمسٹری یہی ہے نا کہ وہ ایک فائل بکے گی، اس کے اوپر پلاٹ نمبر نہیں ہوگا، وہ ایک فائل ایک رسید ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب فائل وہی پہلے میں نے سمجھا چکا ہے، اوپن فائل ہوگی یا کلوز فائل ہوگی۔ اوپن فائل کو اوپن فائل کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کلوز فائل ہوتی ہے اینڈ یوزر کے لیے۔ ایک کلوز فائل ہوگی، پھر اس میں کچھ پیمنٹس جمع ہوں گی، پھر اس کے اوپر پلاٹ نمبر لگے گا، اس کے بعد کہیں جا کے تیسرے نمبر پہ اس کی الاٹمنٹ ہوتی ہے 100% ڈیولپمنٹ چارجز اور کاسٹ آف رینٹ مطلب پے کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ اب کون سے ڈیولپر سے خریدنی چاہیے اور کون سے ڈیولپر سے نہیں خریدنی چاہیے، میرے خیال میں آپ کا یہ سوال تھا۔ بالکل۔ اچھا، بطور ریئلٹر، مزید کیا بطور ریئلٹر جو ہمارا طریقہ ہے، ہم ڈیولپر پروفائل دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا پاسٹ ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ریلائبل ہے، اس کی مارکیٹ میں ورتھ کیا ہے، یہ کمٹمنٹ پوری کرتا ہے یا ماضی میں یہ کیا کرتا رہا ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اس کے قانونی معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ قانونی معاملات پاکستان میں کسی بھی طرح ویریفائی نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے آپ کو ابھی ادھر جب ہم بیٹھے تھے، میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی ہے، تو وہ تو اگر کوئی مطلب باہر بیٹھا ہوا بندہ ہے، اوورسیز ہے، اوورسیز بیچارہ، تو وہ RDA MDA LDA کی ویب سائٹ ہی کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اور اس میں جتنی ایکچولی کھپ ہوتی ہے ان ویب سائٹس میں یا وہ سرکاری اداروں کی کیلکولیشنز میں، وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر فیس کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کلیئر پکچر جا ہی نہیں سکتی۔ پھر اسے یہ چاہیے، اچھا وہ پھر جو ایک 1.5 شرنا قسم کی ایک نفسیات ہے نا، وہ RDA سے نکالے گا جی 8-10 سوسائٹیاں اس کی اپنی ویریفائی کرے گا، یا 8-10 سوسائٹیاں ہیں جی بیریئر ٹاؤن جی RDA سے اپرووڈ ہے، اوکے ہو گیا۔ اب بیریئر ٹاؤن کے اس نے پلاٹ خریدنا ہے تو ادھر جو بیریئر ٹاؤن کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ایک نمبر دیا ہوا ہے، وہ اس پہ کال کرے گا، وہ ان سے وہ ریٹ لے گا، وہ انہی سے خریداری کرے گا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کسی پڑھے لکھے معاشرے میں تو یہ ممکن ہے، یہ بالکل ایسے ہونا چاہیے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اسی جب وہ کوئی 4-5 سال 6 سال بعد اپنا پلاٹ دیکھنے آتا ہے تو اسے سچویشن بڑی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ سوسائٹی آفیشیل کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی آفیشیل وہاں موجود نہیں ہوتا، وہ اس کا ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے، وہ جاب چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے کمپیریٹیولی وہ بندہ جس نے ایک بیچ میں کوئی پروفیشنل ریئلٹر ڈالا ہوتا ہے، ریئلٹر اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، یا سوسائٹی نے کوئی 10,000 پلاٹ بیچے ہیں، اس کے لیے ایک پلاٹ والا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر ایک ریئلٹر نے ایک سوسائٹی کے 100 پلاٹ بیچے ہیں تو وہ میں نے رکھتا ہے، پھر وہ اس 100 میں سے ایک بھی اسے کمپلینٹ آئے گی نا، وہ اسے ریزالو کرانے کا پورا ایک میکنزم اس کے پاس ہوتا ہے اگر ریئلٹر پروفیشنل ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے دوستوں سے، سننے والوں سے، آپ کے NF اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے، کہ ہمیشہ آپ کسی پروفیشنل ریئلٹر سے پہلے کال پہ یا رابطہ کریں، کسی طبی طرح رابطہ کریں، پروفیشنل ریئلٹرز کے ذریعے آپ خریداری کریں، کسی چاچے مامے تائے کہ اس پہ لگ کے مشورے پہ لگ کے، یا کوئی ایسا کوئی ڈیلر جو آپ کو جو آپ کا کوئی مطلب گاؤں دیہات کا ہو، رشتہ دار ہو، اس کے اس پروفائل پہ لگ کے نہیں، اگر وہ پروفیشنل ہے تو اس سے آپ کریں رابطہ۔ دہاڑی بعض واردات یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں اور آپ کی محنت کی زندگی کی کمائی لٹنے کا 100% چانس ہے۔ تو یہ ہے، مطلب آپ نے یہ بتا دیا کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پروفیشنل ریئلٹر کے ذریعے خریدنا چاہیے، تاکہ کن چیزوں کو دیکھنا ہے اس کو ریئلٹر خود دیکھ لے گا۔ لیکن کس آدمی کو پلاٹ خریدنا چاہیے یا کس سٹیج پہ آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب مجھے اپنی پراپرٹی بنانی چاہیے؟
ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ ایک میں تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے ساتھ ایک فیس بک پہ ایک دوست نے رابطہ کیا جو کسی مدرس سے کہ مدرس تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ 4-5 لاکھ روپے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ دے سکتا ہوں، باقی میں قسط سالانہ دوں گا، کہ ہمیں عید پہ عیدی وصول ہوتی ہے اور کچھ مطلب جو ہمارے مذہبی ایونٹس ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ دہاڑی اچھی لگ جاتی ہے، تو میں اس طرح قسط دے سکتا ہوں، مجھے وہ آپ پلاٹ لے کے منتھلی دے سکتے. اچھا اور میری عادت ہے کہ میں کسی کو پلاٹ بیچنے سے پہلے اس کا پورا انٹرویو کرتا ہوں کہ منتھلی انکم کیا ہے، بچت کتنی کر رہے ہو، آگے کرنا کیا ہے، کتنے عرصے کے لیے ہولڈ کرنا ہے، گھر بنانا ہے، کیا کرنا ہے. مطلب جب یہ ان سے میں نے وہ کوشچن پورا اپنا کیا، ان کی کنڈیشن مجھے یہ سمجھ آئی اس ساری کراس کوشچننگ کے بعد. کوئی میڈیکل ایمرجنسی، کوئی بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کچھ اس طرح کی کچھ بھی ایمرجنسی ہے، تو انہیں سب سے پہلے وہ پلاٹ نظر آنا تھا کہ اسے بیچنا ہے. میں نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی یہ آپ ان 3-4-5 لاکھ سے امیر بالکل نہیں ہو سکتے، آپ جائیں اس سے کوئی اور بزنس کر لیں، اس کو 5 سے 10 لاکھ کر لیں، آپ کوئی دودھ دہی کی دکان لگا لیں، کوئی آپ سبزی وغیرہ کی دکان لگا لیں، آپ اس کو ملٹی پلائی کریں، کوئی کام کریں، اس کے بعد پھر آپ واپس آئیں تو آپ کو پلاٹ دیں گے. تو میں نے ان سے اس طرح کل ملا کر معذرت کر لی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی وہ بندہ جس کے پاس وہی بچت صرف وہی 2.5 لاکھ ہے، جس کی وہ چاہ رہا ہے کہ میں پلاٹ بک کراؤں گا اور مہینے کے 10,000-20,000 روپے دوں گا اور میرا پلاٹ نکلے گا. اگر ایسا کوئی بندہ خرید رہا ہے تو اسے کم از کم 8-10 سال انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے ایسی رقم سے بالکل نہیں خریدنا کہ جو اس کے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے رکھی ہے، اس کی کوئی میڈیکل ایمرجنسی کے لیے رکھی ہے، یا کسی بھی قسم کی گھر کی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے بندہ نے کچھ ریزرو رکھے ہوتے ہیں. چلو ابھی کام نہیں آ رہا، واحد جمع پونجی اگر واحد جمع پونجی ہے تو پھر یہ آپ کا میدان نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، پاکستانی قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نا انویسٹمنٹ، مطلب دنیا میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ بہت ہی گنے چنے لوگوں کا کام ہے اور بہت ہی شارپ مائنڈڈ لوگ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہیں. اور اسلام میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رزق کا 100 میں سے 10 میں سے 9 حصے، اگر میں بھول نہیں رہا، 10 میں سے 9 حصے تجارت کے ہیں. تو تجارت کرنا، سرمایہ کاری کرنا، یہ سرمایہ کار ہونا، انویسٹر ہونا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ٹھیک ٹھاک شارپ مائنڈڈ بندہ کر سکتا ہے. اور اسے بہت ریشنلی تھنکنگ کے بعد ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہیں پہ، مطلب کرنی چاہیے. اور پاکستانی قوم الحمدللہ ٹرینڈ کی بنیاد پہ، فیشن کی بنیاد پہ سرمایہ کاری کرتی ہے، بھیڑ چال کی بنیاد پہ. پھر وہ آگے والی بھیڑ گرے گی تو سارے ہی گریں گی اس میں نا. ٹھیک ہے نا. چاچے نے پلاٹ لیا تھا، اس کی منتھلی انکم 5 لاکھ تھی، بھتیجے کی 50,000 ہے، اس نے بھی لینا ہے پلاٹ. اس سے پہلے مزاربے میں ایسے ہوا تھا. ہاں اس سے پہلے مزاربے میں ایسے ہوا تھا، ڈبل شاہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اگر اس کو آپ بطور سرمایہ کاری لے رہے ہیں نا تو اسے پورا ریشنل پلس مینیج کریں کہ ہاں اس کی اس کا پورا ورک کریں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اب یہ جو باتیں اس طرح ہم کر رہے ہیں نا، اس سے ملتی جلتی باتیں ہی میں اپنے کلائنٹ سے بھی کرتا ہوں. اب اگلا کلائنٹ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ ایک ریئل اسٹیٹ میں ایک اچھے مشورہ جو ہے نا، اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 10-15-20 دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ وہاں پہ فلیکچویشنز آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. پریڈکٹ اتنا ہی کر سکتے ہیں. آپ کو وہ جگہ بک گئی ہے مثال کے طور پر، اس ریٹ پہ نہیں مل رہی، یا بیچنے والے کی وہ موڈ نہیں بن رہا، وہ نہیں بیچ رہا، کوئی بھی سچویشن اس کی تبدیل ہو سکتی ہے. تو ہمارے دوست اس طرح کرتے ہیں کہ ریئلٹر ہم ہیں، اس شعبے کے مطلب ماہر ہم ہیں، مشورہ ہم سے کرنا ہے، اور ہم بغیر فیس کے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، مفت مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم سے مشورہ کر کے پھر ایک مشورہ چاچے سے کرنے جاتے ہیں. میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو. جب وہ مشورہ چاچے کا نہیں، ماما بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پھوپھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب ادھر ادھر نان پروفیشنل لوگوں سے. اور وہ نان پروفیشنل وہ بزرگ ہوتے ہیں جن کی زمین مرلوں میں ہوتی نہیں ہے، وہ ایکڑ و مربع میں بات کرنا جانتے ہیں. انہیں سمجھ آتا ہے 5 مرلہ اور کیڑی زمین ہوتی ہے 5 مرلہ، ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ آپ نے مشورہ کرنا ہے کسی پروفیشنل ریئلٹر سے کرنا ہے، اور پوری ڈیٹیل سے کرنا ہے. اور آپ خود بھی چھان بین 100% نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے 100% چھان بین. فیس بک پہ کسی نے لکھا ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ وہ کسٹمر کبھی واپس نہیں آتا جو بڑے پائن سے مشورہ کرنے جاتا ہے. بس یہی میں کہتا ہوں کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو مشورہ کرنے گئے تھے واپس نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. تو مطلب یہ مسئلہ ہے. تو
یہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی اس انسان کے لیے ہے جو لمبی اننگ کا کھلاڑی ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ اپنے فیصلے خود لینا جانتا ہو, مضبوط قوت ارادی, قوت فیصلہ اس کے پاس ہو. اور نمبر 3 وہ پروفیشنل لوگوں کی سینس بھی رکھتا ہو, یہ پہچان سکتا ہو جو سامنے بات کر رہا ہے یہ پروفیشنل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان 3 لوگوں کا کام ہے کہ وہ زمین خریدیں, پلاٹ خریدیں, کچھ خریدیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ کوئی سارے ڈسکوالیفائی ہیں میرے حساب سے. اور میں کئی لوگوں کو مطلب اپنے کئی کلائنٹس جو ان والے سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے, میں انہیں کوئی اور بزنس کا مشورہ دے دیتا ہوں. مطلب میرے پاس آیا ہوا گاہک وہ کہہ رہا ہوتا ہے, بڑا مطلب حیران ہوتا ہے کہ یار میں اسے سودا خریدنے آیا ہوں, یہ کہہ رہا ہے جب دائی کی دکان لگا لے. تو میں ایسے کرتا ہوں کیونکہ اس سے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب 10 سال بعد انویسٹمنٹ آپ کی میچور ہونی ہے, آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ابھی ہم فائل خریدیں گے 2 مہینے بعد اس کے ریٹ ڈبل ہو جائے گا, تو پھر وہ جو ڈبل ہونا ہے وہ میرے گلے میں پڑنا ہے نا. بالکل. تو تھوڑا سا اس طرح ورکنگ کر کے میں کرتا ہوں, میرے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور کمرشل انویسٹمنٹ کے والے سے آپ کیا مشورہ دیں گے, کس کو کرنی چاہیے؟ اچھا, کمرشل میں 2 طرح کی ہیں, کہ دکانیں مطلب جو ہائی رائزز میں دکانیں وغیرہ ہیں, اور دوسرے ہیں پلاٹس. جو دکانوں کے حوالے سے میں پیچھے جواب دے چکا ہوں, تو اب پلاٹس کی بات کرتے ہیں. جو سوسائٹیوں کے کمرشل ہوتے ہیں نا وہ بہت ہائی ریٹس پہ ہوتے ہیں. اب میرا یہ ماننا ہے کوئی بھی ایسی سوسائٹی جس میں نا ٹورسٹ اٹریکشن نہیں ہے, کوئی باہر سے لوگ نہیں آتے جہاں, ٹھیک ہے, پھر وہ سوسائٹی کے کمرشل اپنی وہ جو اس کی 2x2 4x4 کا ایریا ہے نا, اگر وہ صرف اسی کے لیے ہے تو اس کمرشل میں انویسٹمنٹ سوسائٹی والے ریٹ پہ نہیں کرنی چاہیے. یہاں ریٹ ڈاؤن ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہے, بالکل آپ کو ایک لگ رہا ہے کمپیریٹیولی مفت میں مل رہا ہے تو آپ خرید لیں. لیکن اس حساب سے میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ جب سوسائٹی فریش بکنگ کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ کروڑ روپے کا کمرشل ہوتا ہے, اور سوسائٹی کے ٹوٹل جو پلاٹ ہوتے ہیں وہ 2000 ہوتے ہیں پلاٹ, اور ان 2000 میں سے بھی کل ملا کے آبادی 10 سال بعد 2000 کی ہونی ہوتی ہے وہاں پہ, 2000 گھروں کی. تو کمرشل میں انویسٹمنٹ صرف اس سوسائٹی میں کریں, ان برانڈز میں کریں جہاں پہ باہر کے لوگوں کا آنا جانا, اور ڈی ایچ اے ہے. مطلب بیریا کا آپ دیکھ لیں, بیریا کا وہ ایفل ٹاور, لاہور میں ایفل ٹاور دیکھنے لوگ جاتے ہیں. مطلب پورے لاہور سے اگر ہے کہ وہ اندرون لاہور سے 45 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور ہے, لیکن پھر بھی لوگ پہنچے ہوتے ہیں, دوسرے شہروں سے جاتے ہیں, دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں. ٹورسٹ اٹریکشن ہے وہاں پہ, کمرشل کی ریٹ, اور پھر ڈیفینس میں رایا ہے. ڈیفینس میں رایا ہے, تو یہاں پہ جسٹیفائی کرتے ہیں ریٹس. اگر وہ مہنگے بھی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, کہ وہاں پہ آپ کو پھر رینٹل, بیسیکلی کمرشل رینٹل انکم کے لیے ہی کیا جاتا ہے نا, کہ وہ رینٹل انکم تبھی آپ کو اچھی ہوتی ہے جب وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا اچھا ہو. یہ آپ کی 2 کروڑ 4 کروڑ پراپرٹی کی رینٹل انکم اگر 20,000 روپے آ رہی ہے تو یہ کوئی رینٹل انکم نہیں ہے. 2 کروڑ 4 کروڑ کی پراپرٹی کی کم از کم 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے آ رہی ہے, 3 لاکھ روپے آ رہی ہے, 2% 2.5% آ رہی ہے, 0.5% 1% اگر صرف اس کی اتنی ایک آ رہی ہے نا تو یہ اسٹینڈرڈ ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے. تو ہمیشہ کمرشل کی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس سوسائٹی میں کیا کوئی ٹورسٹ اٹریکشن موجود ہے, اگر ہے تو پھر کر لیں, نہیں تو نہ کریں. ٹھیک ہے.